اسلامی قانون میں حدود کا ذکر اکثر سننے کو ملتا ہے، لیکن سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے اکثر غلط سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ سزائیں ہیں جن کا حوالہ قرآن و سنت میں موجود ہے، اور ان کی تشریح اور ان پر عمل درآمد صدیوں سے ایک بڑی بحث کا مرکز رہا ہے۔ تو آئیے اس پیچیدہ موضوع کی تہوں میں اترتے ہیں اور اس کے نظریاتی اور عملی پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلے اس سفر کا آغاز بالکل بنیاد سے کرتے ہیں، یعنی کلاسیکی اسلامی فقہ میں ان قوانین کو کس طرح دیکھا جاتا تھا، ان کی اصل روح کیا تھی۔ تو سب سے پہلے یہ لفظ حد، اس کا مطلب کیا ہے؟ عربی میں اس کا مطلب ہے سرحد یا ایک لکیر۔ اسلامی قانون میں یہ اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی وہ حدود ہیں جنہیں پار کرنے کی اجازت نہیں۔ ان حدود کو توڑنا صرف ایک جرم نہیں بلکہ خدا کے حق کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم نکتہ ہے۔ ایک طرف تو یہ سزائیں بہت سخت ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی یا معافی کی گنجائش نہیں، لیکن دوسری طرف ان سزاؤں کو نافذ کرنے کے لیے ثبوت کا معیار اتنا زیادہ سخت رکھا گیا ہے کہ کسی کو مجرم ٹھہرانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میں ایک طرح کا توازن ہے تاکہ کسی بے گناہ کو غلطی سے بھی سزا نہ مل جائے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے 6 کلاسیکی جرائم ہیں جنہیں فقہاء نے حدود کے زمرے میں رکھا ہے۔ ہم ایک ایک کر کے ان سب کا جائزہ لیں گے تاکہ ان کے پیچھے کی منطق کو سمجھ سکیں۔ پہلا اور شاید سب سے زیادہ جانا پہچانا جرم ہے چوری، یعنی سرقہ۔ قرآن میں اس کی سزا ہاتھ کاٹنا بیان کی گئی ہے، لیکن یہاں کئی شرائط ہیں۔ فقہاء نے واضح کیا کہ یہ سزا تبھی لاگو ہوگی جب چوری کسی محفوظ جگہ، جسے حرز کہتے ہیں، سے کی گئی ہو۔ پھر چوری کی گئی چیز کی قیمت ایک خاص حد یعنی نصاب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ چیز اسلام میں قابل قدر ہو، یعنی اگر کوئی شراب یا خنزیر چوری کرے تو اس پر یہ سزا نافذ نہیں ہوگی۔ دوسرا جرم ہے حرابہ، جسے ہم عام زبان میں ڈکیتی یا رہزنی کہتے ہیں۔ اسے عام چوری سے کہیں زیادہ سنگین جرم مانا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف کسی ایک فرد کے خلاف نہیں بلکہ پورے معاشرے کے امن و امان پر حملہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں اس کے لیے بہت سخت سزائیں ہیں، جیسے قتل، سولی یا ہاتھ پاؤں کاٹنا۔ کلاسیکی فقہاء میں اس پر بھی بحث رہی کہ کیا یہ جرم صرف شہر سے باہر کسی سنسان جگہ پر ہی مانا جائے گا جہاں کوئی مدد ملنے کا امکان نہ ہو، یا شہر کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے جرم پر، زنا، یعنی شادی کے رشتے سے باہر جنسی تعلق قائم کرنا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمیشہ بہت بحث ہوتی رہی ہے، خاص طور پر اس کے ثبوت کے معیار پر۔ یہاں سزاؤں میں بھی فرق ہے۔ قرآن میں غیر شادی شدہ افراد کے لیے 100 کوڑوں کا ذکر ہے، شادی شدہ کے لیے سنگساری کی سزا سنت سے لی گئی ہے۔ لیکن، اور یہ بہت بڑا لیکن ہے، اس کا ثبوت، اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے 4 عینی، بالغ اور نیک نام مرد گواہوں کا ہونا لازمی ہے جنہوں نے یہ عمل اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ یہ شرط اتنی کڑی ہے کہ اس سزا کا نفاذ عملی طور پر تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور زنا کے ثبوت کی اسی انتہائی سختی کی وجہ سے ایک اور جرم وجود میں آتا ہے، اور وہ ہے چوتھا جرم، قذف، یعنی کسی پر زنا کا جھوٹا الزام لگانا۔ دیکھیں، اسلامی قانون کسی کی عزت اور ساکھ کو کتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے لیکن وہ 4 گواہ پیش نہ کر پائے تو الزام لگانے والے کو ہی 80 کوڑوں کی سزا ملے گی اور اس کی گواہی آئندہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ جھوٹے الزامات کی روک تھام کے لیے ایک بہت ہی مضبوط اقدام ہے۔ ٹھیک ہے، 5واں جرم ہے شراب نوشی، یعنی الکوہل کا استعمال۔ یہاں بھی ایک باریکی ہے۔ قرآن میں اسے واضح طور پر شیطان کا کام کہا گیا ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن سزا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ سزا کا تعین حدیث کی بنیاد پر کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے مختلف فقہی مکاتب فکر میں سزا کی تعداد پر تھوڑا اختلاف ہے۔ کچھ 40 کوڑوں کے قائل ہیں تو کچھ 80 کے۔ اور آخر میں چھٹا اور شاید سب سے زیادہ متنازع کلاسیکی جرم، ارتداد، یعنی اسلام ترک کر دینا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود کلاسیکی علماء بھی اس پر پوری طرح متفق نہیں تھے کہ یہ حد کا جرم ہے بھی یا نہیں۔
جیسا کہ اس سلائیڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں، مالکی، شافعی اور حنبلی مکاتب فکر اسے حد جرم مان کر سزائے موت تجویز کرتے تھے، لیکن دوسری طرف حنفی اور شیعہ مکاتب فکر اسے حد کا جرم نہیں مانتے تھے اور خاص طور پر عورتوں کو سزائے موت دینے کے خلاف تھے، بلکہ ان کے لیے قید جیسی سزاؤں کی بات کرتے تھے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی کلاسیکی تھیوری، صدیوں پرانی بحثیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کی دنیا میں، جدید ریاستوں میں، ان قانونوں کا کیا ہوتا ہے؟ دراصل بہت سے حلقوں کے لیے حدود کے قوانین کو نافذ کرنا یا نہ کرنا ہی اس بات کی اصل نشانی ہے کہ کسی ملک کا قانونی نظام واقعی اسلامی ہے یا نہیں۔ یہ ایک طرح سے ایک علامتی پیمانہ بن چکا ہے۔ لیکن جب ہم زمینی حقائق کو دیکھتے ہیں تو تصویر بہت مختلف نظر آتی ہے۔ جدید مسلم دنیا میں اس کا اطلاق ایک جیسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت زیادہ تنوع پایا جاتا ہے۔ اس ٹیبل پر ایک نظر ڈالیں۔ ایک طرف سعودی عرب ہے، جہاں کلاسیکی حنبلی فقہ پر سختی سے عمل ہوتا نظر آتا ہے، لیکن پھر دوسری طرف پاکستان کی مثال لیں، جہاں 2006 میں تحفظ نسواں ایکٹ کے ذریعے ان قوانین میں بہت بڑی تبدیلیاں کی گئیں۔ لیبیا میں پہلی بار چوری کرنے پر قید کی سزا ہے اور زنا پر سنگساری نہیں ہوتی۔ ایران میں رہزنی کے قانون کا دائرہ کار مسلح بغاوت تک بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہر ملک نے اپنی سماجی اور قانونی ضروریات کے مطابق ان قوانین کو بالکل مختلف طریقوں سے اپنایا ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہمیں جو یہ اختلاف اور تنوع نظر آ رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ دراصل انہی صدیوں پرانی فقہی بحثوں کا ایک تسلسل ہے جو آج بھی جاری ہے۔ جیسا کہ اس ماخذ کے مصنف ایم بدرین کہتے ہیں کہ حدود کے ہر جرم کی تعریف تو موجود ہے، لیکن اس کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ ہمیشہ سے متنازع رہے ہیں اور انہیں ثابت کرنا ہمیشہ سے ایک پیچیدہ عمل رہا ہے۔ تو یہ پیچیدگی اور اختلاف اس نظام کی فطرت کا حصہ ہیں۔ تو آخر میں یہ تجزیہ ہمیں ایک بہت بڑے اور بنیادی سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے: کوئی بھی قانونی نظام اپنی مقدس کتابوں کی ہدایات اور وقت کے بدلتے ہوئے سماجی حقائق کے درمیان توازن آخر کیسے قائم کر سکتا ہے؟ یہ وہ چیلنج ہے جس کا سامنا آج دنیا بھر کے بہت سے معاشروں کو ہے۔